بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کھجور ایسا ببرکت، لذیذ اور شیریں پھل ہے جس کا قرآن کریم میں 20 سے زائد بار ذکر آیا، جبکہ یہ انبیاء اور صالحین کی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے پھل کو بے حد پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے روزہ افطار کرنے کو بھی پسند فرماتے تھے۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم کی آمد کے ساتھ برصغیر پاک و ہند میں کھجور کی کاشت شروع ہوئی۔ دنیا میں کھجور کی کاشت سعودی عرب، ایران، مصر، عراق، اسپین، اٹلی، چین، لبنان اور دیگر ممالک میں کی جاتی ہے۔ تازہ پکا ہوا پھل کھجور کہلاتا ہے، اور خشک ہو جائے تو اسے چھوارا کہتے ہیں، جو کہ مزاجن گرم اور خشک ہوتا ہے۔ دونوں کی افادیت ایک جیسی ہے۔ یہ دوا اور غذا کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اسلامی ممالک کے ساتھ امریکہ اور یورپ میں بھی یکساں مقبول ہے۔ پاکستان سمیت دنیا میں 90 سے زائد کھجوروں کی اقسام ہیں۔ کھجور کثیر الغذا، مرغوب الانس اور متبرک پھل ہے۔ کھجور کا درخت واحد درخت ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان درخت کہا ہے، کیونکہ یہ صابر، شاکر اور خدا کی طرف سے برکت والا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر کثرت سے آیا ہے۔ یہ پھل مزاج میں گرم تر ہے اور موسم گرما میں عام دستیاب ہوتا ہے، لیکن اس کو خشک کر کے سارا سال کام میں لایا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق جس گھر میں کھجور نہ ہو اس گھر والے بھوکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ اس حدیث مبارکہ سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، رمضان الکریم کے مبارک مہینے میں ہر افطاری کھجور سے کی جاتی ہے، لیکن جیسے یہ مبارک مہینہ ختم ہوتا ہے ہم کھجور کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پسندیدہ پھل آپ کو کن کن بیماریوں سے بچاتا ہے، اور خالی پیٹ کھانے سے یہ کون سا ایسا فائدہ پہنچاتا ہے جو ڈاکٹرز لاکھوں روپے لے کر بھی نہیں بتاتے، بلکہ نیلی پیلی گولیاں تھما دیتے ہیں اور اپنی دہاڑی کھری کر کے سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے فوائد بتانا شروع کر دیں تو ان کی یہ نیلی پیلی گولیاں کون کھائے گا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پسندیدہ پھل کے طبی اور سائنسی اعتبار سے ایسے فوائد بتائیں گے جو آپ کے لیے مختلف بیماریوں میں مفید ثابت ہوں گے۔ مزید تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو ہمارے چینل اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں، تاکہ آپ کو اس طرح کی بہترین معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، پہلے آپ کو کھجور کے چند ایسے طبی فوائد بتاتے ہیں جو آپ کو مختلف بیماریوں میں ایسا فائدہ پہنچائیں گے جو بعض اوقات لاکھوں روپے کی ادویات کھانے سے بھی نہیں ملتا۔ اس کا پہلا فائدہ کولیسٹرول میں کمی ہے۔ کھجور میں کولیسٹرول اور چکنائی کی مقدار کم ہوتی ہے، اور انہیں روزانہ کھانے سے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار بھی کنٹرول رہتی ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ پروٹین کی فراہمی ہے۔ ہمارے جسم کے مدافعتی نظام کے لیے پروٹینز ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، اور کھجور میں پروٹین کی متوازن مقدار موجود ہوتی ہے۔ اس کا تیسرا فائدہ وٹامنز فراہم کرنا ہے۔ کھجوروں میں وٹامن B1، B2، B3، B5 اور وٹامن C پائی جاتی ہے۔ اگر دن میں 10 کھجوریں کھا لی جائیں تو آپ کو وٹامنز کی مطلوبہ مقدار مل جائے گی۔ اس کا چوتھا فائدہ توانائی کی فراہمی ہے۔ اگر آپ کو بھوک لگے تو سنیکس کھانے کی بجائے کھجور کا استعمال کریں، کہ ان کی وجہ سے نہ صرف آپ کی بھوک کم ہوگی بلکہ آپ کے جسم کو بھی توانائی ملے گی۔ اس کا پانچواں فائدہ پوٹاشیم کی فراہمی ہے۔ ان میں پوٹاشیم کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے اور سوڈیم بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بلڈ پریشر کے لیے بہت مفید ہیں۔ اس کا چھٹا فائدہ آئرن کی فراہمی ہے۔ اگر آپ جسم میں آئرن کی کمی کا شکار ہیں تو کھجور کھانے سے اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کا ساتواں فائدہ یہ قبض کشا ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو انہیں چاہیے کہ روزانہ کھجوروں کو تھوڑی دیر پانی میں بھگو کر کھائیں، اس طرح ان کی قبض ٹھیک ہو جائے گی۔ صحت مند افراد اگر قبض جیسی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ روزانہ کھجور کھائیں۔ اس کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ انتڑیوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ کھجور کھانے سے آپ انتڑیوں کی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ ان میں موجود فائبر کی وجہ سے انتڑیاں بہتر طریقے سے کام کریں گی۔ اس کا 9واں فائدہ ہڈیوں اور دانتوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ان میں کیلشیم کی وافر مقدار ہوتی ہے جس کی وجہ سے دانت اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اس کا 10واں فائدہ جلد کے مسائل میں فائدہ مند ہے۔ اگر آپ جلد کے مسئلہ سے دوچار ہیں تو کھجور کھانے سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔
ان میں موجود وٹامن بی کی کمی دور ہوگی۔ اس کے مزید فوائد بتانے سے قبل آپ کو بتاتے ہیں کہ جدید سائنسی تحقیق میں اگر اسے خالی پیٹ کھایا جائے تو یہ جسم کے ساتھ کیا کرتی ہے، خاص کر افطاری میں کھجور سے روزہ افطار کرنا کتنا زیادہ فائدہ مند ہے، بلکہ خالی پیٹ کھجور یا پانی سے روزہ افطار کرنا آپ کی جان بچانے کا سبب بنتا ہے، یہ کہنا زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ میں سے کون کون روزانہ کی بنیاد پر کھجور کھاتا ہے اور آپ کو اس سے کیا فائدہ پہنچا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری کی اس سنت کو 1400 برس بعد میڈیکل سائنس کس طرح ضروری قرار دے رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تازہ کھجوروں یا عام کھجوروں یا پھر پانی سے بالترتیب روزہ افطار کرنے میں بہت سے فائدے ہیں، کیونکہ روزہ رکھنے سے معدہ کھانے سے خالی رہتا ہے، چنانچہ جگر کو معدے میں کوئی ایسی چیز میسر نہیں آتی جسے وہ جذب کر کے آپ کے جسمانی اعضاء کو انرجی پہنچا سکے، جبکہ میٹھا جگر تک سب سے زیادہ جلدی پہنچتا ہے، خصوصاً اگر تازہ کھجور کی شکل میں ہو۔ لہٰذا تازہ کھجور کو جگر فوری طور پر جذب کرتا ہے اور تازہ کھجور سے روزہ افطار کرنے پر جگر کو نہایت فائدہ ہوتا ہے اور پورے جسم میں توانائی فوری طور پر بحال ہو جاتی ہے۔ اگر تازہ کھجور میسر نہ بھی ہو تو کسی بھی کھجور سے اگر آپ روزہ افطار کریں، کیونکہ اس میں میٹھا اور بھرپور غذائیت ہوتی ہے، چنانچہ آپ نڈھال نہیں ہوتے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اگر دونوں چیزیں میسر نہ ہوں تو پھر پانی کے چند گھونٹ معدے کی حرارت کو فوری طور پر ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد معدہ کھانا ہضم کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے اور کھانا صحیح سے کھایا جاتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ روزانہ 5 سے 7 کھجوریں کھا لیں تو آپ کے جسم کو کیا فائدہ پہنچائیں گی۔ امریکہ سے لے کر یورپ تک میں ہونے والی جدید طبی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم روزانہ صرف 5 یا 7 کھجوریں کھا لیا کریں تو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب تک کی طبی تحقیقات میں کھجور کو 40 مختلف بیماریوں یا طبی مسائل کے علاج میں براہ راست یا اہم طور پر مفید پایا گیا ہے، جبکہ باقاعدگی سے کھجور کھانے کے طبی اثرات جسم کے تقریباً ہر حصے پر واضح دیکھے جا چکے ہیں، جیسا کہ رگوں میں سختی کا علاج، عمر رسیدگی اور بد احتیاطی کے نتیجے میں رگوں کے اندر چکنائی اور دوسرے مضر مادے جمع ہو جاتے ہیں جو ان میں غیر ضروری سختی کی وجہ بنتے ہیں۔ رگوں کی یہی سختی آگے چل کر دل اور شریانوں کی متعدد بیماریوں کی بنیاد بن جاتی ہے۔ البتہ ایک طبی مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ اگر روزانہ صرف ایک کھجور کھانے کی عادت ڈال لی جائے تو اس سے رگوں میں سختی نہیں ہوتی، اور جو لوگ رگیں سخت ہو جانے کی کیفیت میں مبتلا ہوں انہیں بھی اس سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اس کا ایک واضح مطلب یہ ہوا کہ روزانہ صرف ایک کھجور کھانے سے آپ دل کی درجنوں بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح کھجور سے ہائی بلڈ پریشر پر کنٹرول رہتا ہے۔ ہارورڈ میڈیکل سکول میں کیے گئے ایک اور مطالعے سے معلوم ہوا کہ جو لوگ روزانہ صرف 3 سے 4 کھجوریں یعنی ہفتے میں 22 سے 30 کھجوریں کھاتے ہیں انہیں ہائی بلڈ پریشر کی شکایت بھی بہت کم ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ ہائی بلڈ پریشر کو خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے، لہٰذا کھجور کا یہ فائدہ اس کیفیت میں مبتلا افراد کے لیے غیر معمولی خبر ہے۔ کھجور سے فالج کا تدارک ممکن ہے۔ بلڈ پریشر اور امراض قلب کی طرح فالج کا تعلق بھی ہمارے جسم میں خون کے بہاؤ سے ہے۔ کھجور میں خون کو رواں رکھنے اور اسے لوتھڑے بننے سے بچانے والے مفید اجزاء وافر مقدار میں ہوتے ہیں۔ ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ اگر روزانہ صرف 100 گرام کھجور کھائی جاتی رہے تو اس سے فالج کا خطرہ تقریباً 2/3 کم رہ جاتا ہے۔ ان سب کے علاوہ دیگر تحقیقات سے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ روزانہ 5 سے 7 کھجوریں کھانے سے جسم میں خون کی کمی انیمیا دور ہوتی ہے، قبض سے چھٹکارا ملتا ہے، معدے کا السر بھی نہیں ہوتا، اور اگر معدے کا السر ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حاملہ خواتین کو زچگی میں سہولت ہوتی ہے، سرطان سے تحفظ حاصل ہوتا ہے، جنسی کمزوری دور ہوتی ہے، جسم صحت مند اور توانا ہوتا ہے، جبکہ بہترین توانائی ملنے کے نتیجے میں دماغ بھی صحت مند رہتا ہے، جس کے نتیجے میں یادداشت اور ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوستو، چونکہ کھجور مزاج میں گرم ہوتی ہے اس لیے اس کو گرم مزاج والے احتیاط سے استعمال کریں، نیز اس کو دیگر گرم اشیاء مثلا منقع، انجیر اور انڈے کے ساتھ ملا کر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کھجور عام جسمانی کمزوری دور کرتی ہے۔ بیماری کے بعد کھجور کا استعمال بہترین ٹانک کا کام دیتا ہے۔ کھجور کے استعمال کا بہترین طریقہ اس کو دودھ کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا چاہیے۔ 5 سے 7 دانے کھجور کھا کر اوپر سے 1 گلاس دودھ پی لیا جائے تو اس سے بہتر کوئی ٹانک نہیں ہوتا، یا کھجور کا ملک شیک بنا کر پیا جائے تو فوری توانائی مہیا ہوتی ہے۔ کمزور، لاغر
اور بیمار اشخاص کے لیے کھجور کا ملک شیک بہترین غذا ہے۔ کھجور اور دودھ کو ملا کر جو شخص بھی استعمال کرتا رہے گا وہ کبھی کمزور نہ ہوگا، کیونکہ کھجور میں فولاد، تانبا، نشاستہ، چکنائی، لحمیات، سلفر، فاسفورس، سوڈیم وغیرہ تمام اہم عناصر پائے جاتے ہیں، جبکہ دودھ میں کیلشیم وغیرہ وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں کو ملا کر استعمال کرنا تمام قسم کے ضروری وٹامن اور معدنیات جن کی انسانی جسم کو ضرورت ہوتی ہے دستیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کھجور کے متعدد فوائد ہیں جو انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔